إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر اس میں سدھار ہو جائے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر اسی میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے. اور وہ گوشت کا ٹکڑا آدمی کا دل. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کا بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے. دل ایک ایسی جگہ ہے جس میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ سے محبت، اللہ کی یاد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی بات پر یقین، اللہ اس کے دین سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے، اللہ والوں سے اس میں محبت ہوتی ہے. یہی وہ دل ہے جو ساری نیتوں کی جڑ اور بنیاد ہے. سارے ارادے بھلائی کے اسی دل میں ہوتے ہیں. اسی دل میں اگر بگاڑ آ جائے تو زندگی کا بگڑنا ایک لازمی اور واجبی نتیجہ ہے. سوشل میڈیا کے استعمال میں جہاں بہت سارے فائدے ہیں، انسان لوگوں سے جڑتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، علمی باتیں معلوم کرتا ہے، خبریں معلوم کرتا ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے کئی کورس کرتا ہے، دینی کورس کرتا ہے. بہت ساری معلومات اس کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہیں اور تعلقات بھی بنتے ہیں. لیکن وہیں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کی سوچ پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اگر آدمی اس کے استعمال میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھے. اچھی چیز بھی بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے گھن ہو جاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے. آپ چائے پیتے ہیں، اس میں شکر اگر نہ ہو تو چائے پھیکی ہے، اور اگر مٹھی بھر کے ڈال دی جائے ایک کپ میں تو آپ پہلے گھونٹ میں اس کو تھوک دیں گے، اتنی میٹھی. آپ ہی نے تو کہا تھا نا میٹھی چاہیے، لیکن اتنی میٹھی نہیں چاہیے. تو ہر چیز کا ایک توازن ہوتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اگر ہو جائے وہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. اور عموماً یہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات عبادات میں بھی ہوتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب فیصلہ کیا روزانہ روزہ رکھوں گا اور ہر دن رات میں قیام کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر منع کیا، کہا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور جسم کمزور ہو جائے گا.
اور آپ نے اشارہ اس طرف دیا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ کسی ایک چیز میں حد سے زیادہ مشغول ہو جانا باقی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے آپ سوچیں، انسان کی سوچ کے اعتبار سے دل پر اثرات اور بقیہ زندگی پر اثرات سے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے زندگیوں میں ایک قسم کا امبیلنس پیدا ہو گیا ہے، عدم توازن، بیلنس فیل ہو گیا ہے زندگیوں کا۔ کیا جوان کیا بوڑھے، کیا مرد کیا عورت، کیا چھوٹے کیا بڑے، جیسے ہی ہاتھ میں آ جاتا ہے چھوڑنے کو جی نہیں کرتا۔ ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، ہر وقت موبائل کا مطالبہ کرتا ہے، چھینتا ہے، نہ دیں زمین پہ لوٹتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، مجبور ہو کر ہم کو دینا پڑتا ہے، رات دن جب چاہیں۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ دیں۔ اس کے اندر سے ایک عجیب قسم کی مخلوق نکلتی ہے جو کنٹرول میں نہیں آتی ہے۔ بیوی شوہر کے معاملات، اولاد ماں باپ کے معاملات، ان سب کو موبائل فون نے اور موبائل فون کے ذریعے سے سوشل میڈیا نے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، انہوں نے واٹس ایپ، اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے دن بھر کا کورس بھی اس پر ہوا اور بہت تفصیل سے اس پر بات ہوئی، اس پہلو پر کہ سوشل میڈیا یا موبائل فون کے ذریعے سے ہماری زندگی کے کن کن حصوں کو یہ خراب کرتا ہے یا ان کن کن حصوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ سے ہمارا معاملہ، گھر والوں سے ہمارا معاملہ، اولاد کا معاملہ، عبادات، علم، ان ساری چیزوں کے تعلق سے سوشل میڈیا اور موبائل فون کے برے اثرات ہم نے دیکھے۔ اگر ان کو ہم موبائل فون کو ہم صحیح طور پر استعمال نہ کریں، اس کی حد میں اس کو باقی نہ رکھیں، کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے شادی شدہ زندگیاں بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، بچیوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، غلط باتیں بچے بھی سیکھ رہے ہیں، کتنے نقصانات اس میں ہو رہے ہیں۔ یہ کن افراد پر، کن حصوں پر زندگی میں اس کا اثر پڑ رہا ہے، ہم نے ایک تفصیل سے دن بھر میں اس کو دیکھا۔ اب اس کا دوسرا حصہ شروع کریں گے، اگرچہ ہم اس میں بھی شروع کر چکے تھے، پھر سے شروع کریں گے کہ سوشل میڈیا کے انسانی نفسیات پر کیا اثرات، برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس کو موٹے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ ہیومن سائیکالوجی پر سوشل میڈیا کے برے اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ باقی زندگی کے حصوں کو تو خراب کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ ہماری سوچ کو کس طرح سے خراب کر رہا ہے، ہماری سوچ کا زاویہ کس طرح سے بدل رہا ہے، ہماری مینٹالٹی بدل جا رہی، کیونکہ ہم کیا ہیں، ہم ہماری سوچ ہیں، ہم صرف ہاتھ پاؤں کا مجموعہ نہیں ہے کہ سر ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دھڑا ہے، بس یہی انسان ہے۔ تو اس میں سے نکلتا ہے تو دفن کس کو کرتے ہیں؟ پھر جب روح نکل جاتی ہے، وہ شخصیت ہے اس کی، جب وہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، جو سوچتا تھا، بولتا تھا، اور اس کی کچھ پسند تھی، کچھ ناپسند تھی، کسی کو صحیح مانتا تھا، کسی کو غلط مانتا تھا، وہ جو شخص تھا وہ نکل جاتا ہے، دفن کر دیتے اس کو۔ اگر اسی میں بگاڑ آ جائے تو سارا جسم غلط راستے پر دوڑنا شروع کرتا ہے۔ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حقوق ادا کر رہا ہے، کام کاج میں لگا ہوا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، جسم تو وہی ہے، بدلا کون ہے؟
اندر کا آدمی. موبائل فون، سوشل میڈیا اس اندر کے آدمی کو ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے. تو کن حصوں میں اور کس طرح سے انسان کی سوچ کو، اس کی مینٹالٹی کو یہ بگاڑ رہا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو بہت ضروری ہے انسان کی دینی زندگی میں، وہ اخلاص ہے. اعمال کی حفاظت کا یقینی ذریعہ. جب تک کہ اللہ کے لیے عمل نہ ہو، عمل قبول نہیں. سوشل میڈیا ہمارے اخلاص کو ڈسٹرائے کرتا ہے کئی میدانوں کے اعتبار سے. آپ سوچیں، ہم کو دکھاوا کرنے والا بناتا ہے. ہماری زندگی میں دکھاوا آ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے. میں نے فلانا گھڑی خریدی، فوٹو ڈال دیا. میں پکنک پہ گیا، فوٹو. اچھا کھانا کھا رہا ہوں ہوٹل میں، فوٹو. کپڑے میں نے نئے خریدے، فوٹو. جو اچھے حالات ہیں میرے ساتھ، جو بھی ہو رہا ہے، میں لوگوں میں اس کو شیئر کرتا ہوں. دکھاوا. ایک اعتبار سے دکھاوا، اس طرح کا جو دکھاوا ہے، یہ ویلیڈیشن کے لیے ہوتا ہے. اندر ایک احساس کمتری ہوتا ہے، مجھے پسند کرو. جب تک آپ لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے، میری قیمت نہیں ہوگی. میں بے قیمت ہوں جب تک کہ آپ کی طرف سے لائکس، تھمس، ہارٹس، سٹارز نہیں آتے. وہ اپنی قیمت باہر والوں کی لائک اور کمنٹس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ بنے. اس کی نگاہ ہمیشہ لوگوں کی طرف لگی رہتی ہے، مجھے پسند کرو، لائک می، لائک می. اور اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے اس کی طرف سے جس کی پسند اصل میں اس کے لیے واقعی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، اللہ. عبادات کر رہا ہے، حرم میں ہے، عمرے کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے، ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کر رہا ہے. لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، جھوٹ. کسی اور عالم کا ڈالنا تو کیا کر رہا ہے؟ اپنا. فرینڈز، گائز، حبیبی. آج ہم ایئرپورٹ پہنچے ہیں، ماشاءاللہ سے لینگویج بھی اس کی رہتی ہے عجیب. ماشاءاللہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں اور یہ ہوٹل ہے، یہاں کا کھانا کھا رہے ہیں اور بہت زبردست کھانا ہے. اس کا بھی انٹرویو لے رہے ہوٹل والے کا. پھر یہاں سے ہم لوگ بس میں جا رہے ہیں، لبیک کی آوازیں گونج رہی ہیں، صدا میں مہک رہی ہے، اور حرم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھو یہ کلاک ٹاور دکھائی دے رہا ہے، ابھی پہنچنے میں ہیں. پھر سب دعائیں کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کر رہا ہے اس میں بازو والے کو دیکھ کے. پھر یہ ہاں میں بھی تو آنا چاہیے. صرف کامنٹری میں رہوں میں، صرف آواز میری، اس کا دیدار تو ہو بھائی کون ہے. تو کسی کو دے کے پھر اس کا بھی ہو رہا ہے. یہ بھی احرام اپنا تھوڑا کس کے باندھ رہا ہے ٹھیک ٹھاک. حتیٰ کہ بعض اوقات آدمی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی کسی کو دے رہا ہے کہ میرا فوٹو نکالو. کسی کو موبائل فون دے رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں رو رہا ہے نقلی، اور کوئی دوسرا اس کا فوٹو نکال رہا ہے. حتیٰ کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف کے درمیان سیلفی سٹک لے کر وہاں چل رہا ہے، جیسے اسلامی جھنڈے ہوں جو کعبہ کے اطراف گھوم رہے ہوں، اور اتنے اس میں لوگ رو رہے ہیں. اللہ سے جڑے ہوئے دل بھی ہوتے نا وہاں پہ، کتنے ہوتے ہیں. کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی کچھ قرآن پڑھ رہا ہے، اور طواف کر رہے ہیں. اور طواف میں یہ اسمائلیز دے رہے ہیں، اس پہ مسکرا رہا ہے، اور بالکل اتنی اس میں جس میں چلنا مشکل ہوتا ہے، بھیڑ ایسی ہوتی ہے.
کہ کسی کی فکر یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے حجر اسود کو چھوئیں. اس کی فکر کیا ہے اس کے اندر؟ کہ یہ مومنٹس کیپچر ہو جائیں. میموریبل مومنٹس ہیں یہ کیپچر ہو جائے. فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ موبائل فون کی اسکرین کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور نیچے دیکھ رہا ہے، نیچے سے ہارٹس اس طرح سے آ رہے ہیں، بالکل اڑتے 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 وہی ہوتا ہے نا اس میں لائیو میں. اور اس پہ خوش ہو رہا ہے، اور نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، ہاں بھائی وہاں پہنچ گئے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں، مل کے بھی نہیں کہ بھائی دعا کرو بھائی، میرے ابا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، فلانا یہ ہے، میرے دکان نہیں چل رہی ہے. اور نیچے سے یہ کمنٹس آ رہے ہیں، اور یہ خوش ہو رہا ہے، اور لائکس بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اوپر. یہ احساس ہے کیا کہ اللہ بھی اس کو لائک کر رہا ہے کہ نہیں؟ تیرے عمرے کو، حج کو، تیرے طواف کو، تیری سعی کو اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، لوگوں کی نگاہ میں میں کچھ بن جاؤں. کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ کیا ملے گا تجھ کو اگر لوگ پسند کر لیں؟ تجھ کو ساری دنیا پسند کرے تو کیا؟ جنت دے سکتے سب مل کے؟ لو ہم نے سوچا آپ کو جنت دے رہے ہیں، ہم لوگ مل کے اتفاق ہو گیا ہم لوگوں کا، سب مل کے کچھ بھی نہیں دے سکتے. تیری نیکیوں کو قبولیت کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ تیری کوتاہیوں کو، نیکیوں میں جو بھی کوتاہیاں ہوں، معاف کون کر سکتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا تیری گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ کتنی کوتاہیاں تجھ سے ہوتی نیکیوں میں. تیرا دھیان وہاں لگا ہونا چاہیے کہ اس عمل میں کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. لیکن انسان کا ذہن اس سے ہٹ جاتا ہے، بس وہ انجوائے کر رہا اس مومنٹ کو. جیسے لوگ ہمالیہ پہ جا کے، ہانگ کانگ جا کے، فرانس جا کے، دبئی جا کے پکنک پہ انجوائے کرتے ہیں، وہ انجوائے کر رہا ہے عبادت کو. وہ عبادت کو بھی انجوائے نہیں کر رہا ہے، وہ عبادت کے دکھاوے کو انجوائے کر رہا ہے کہ اس پر لوگوں کا جو ریاکشن ہے، اگر نہ آئے ریاکشن تو دل چھوٹا ہو جائے گا. وہ لوگوں کی ریاکشن کو پسند کر رہا ہے. ہم دھیرے دھیرے دھیرے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو سیلفی سٹک لے کے گھوم رہے ہیں، تو اب اس کی شرم بھی ختم ہو گئی. میں اکیلا تھوڑی نہ ننگا ہوں، اور بھی تو ننگے ہیں، اور بھی تو لوگ بے شرم ہیں. میں اکیلا تھوڑی نہ پاپی ہوں، اور بھی تو لوگ ہیں. تو اور لوگوں کا کرنا اس کی ہمت بڑھا رہا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ ہی اس نے دیکھ لیا تھا کئی لوگ سیلفی سٹک لے کر آئے ہیں عمرہ کے لیے. سامان جب ڈال رہے ہیں تو یہ سیلفی سٹک بھی اس میں آ رہی تھی. ہاں چلو اور بھی لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس پاپ میں شریک ہیں، تو یہ پاپ کہاں رہا، میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں. اور دھیرے 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 وہ احساس ختم ہو رہا ہے عبادات کے معاملے میں. خدمت خلق کے معاملے میں وہاں بھی یہ معاملہ ہے. کسی کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں، قحط سالی کا علاقہ ہے، کورونا کا دور ہے، فسادات کہیں ہوئے ہیں، راستے پر سردی کا موسم آ گیا، بلینکٹ تقسیم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اب کیا کرنا ہے اس کو؟ ڈاکومنٹ کرنا. ڈاکومنٹ کرنا اتنا برا نہیں ہے، اس کو سب کے اندر، سب کے سامنے بیان کرنا یہ مصیبت ہے. بھائی تم کو اگر کوئی تعاون دے رہا ہے اور وہ پوچھے گا کیا کیا تم لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا، ظاہر بات ہے آپ کو اپنے پاس ریکارڈ رکھنا پڑے گا. حالانکہ وہ بھی ضروری نہیں ہے. پہلے زمانے میں کیا فوٹو نکالتے تھے؟ پہلے تعاون نہیں ہوتا تھا، کاغذات میں ساری چیزیں ہوتی تھی، اور بھی راستے تھے. ٹھیک ہے مان لیا آسان طریقہ ہے بھائی، ایک دم ایگزیکٹ پروف ہوتا کہ اس کو دیے ہم نے، لیکن پھر اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ایک پیج بنایا ہوا ہے فیس بک پہ، اس پہ ڈال رہے ہیں. مرد، عورتیں، جوان بچیاں، ان کو ہم تعاون دے رہے ہیں. کوئی پردے میں ہے، کوئی پردے میں نہیں ہے. عورتوں کی تصویریں سب آ رہی ہیں اس کے اوپر، دو خالہ، کھاؤ خوش رہو، دے رہے ہیں ان کو. ان کے ساتھ پورا ٹیم کے ساتھ فوٹو نکال رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کی ہیں تو.
دکھاوا، احسان کر کے سارے لوگوں کے درمیان دکھاوا کرنا. تمہاری تعریف تو ہو رہی ہے، اس کی عزت جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ محتاج ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو اس نگاہ سے دنیا میں دیکھا جائے. میرے آج برے دن ہیں، ایک زمانے میں میں خود بھی دیتا تھا. ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن اس کے رشتہ دار دیکھ رہے، کیا رہے تیرا فوٹو دیکھا ہم نے، کیا کر رہا تو، چاول گیہوں پوتا لے رہا. ہم کو بولتا، ہم دیتے نا، بوری لے رہا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے تھیلیاں لے رہا ہے کھانے کی. ہم کو بولتا، ہم تیرا فوٹو نکال کے تھوڑی نہ ڈالتے فیس بک کے اوپر. اس کو شرمندگی ہو رہی ہے. لیکن یہ مسکراتے چہروں کے ساتھ میں تصویریں اس کے ساتھ نکال رہے ہیں. بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت کو دکھانا پڑتا ہے، اس سے دعوتی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لیے مسائل حل ہونے کے چانسز بنتے ہیں. کتنی سچی باتیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ریزن ہوتا ہے، لیکن اس ریزن کے ساتھ ایک اور ریزن بھی دل کا جڑا ہوا ہوتا ہے. بہہ رہا ہے پانی تو ہاتھ بھی دھو لو. بعض اوقات واقعی ریزن ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن بھی ضروری ہے، سیاسی مسائل بھی ہیں، اس کے لیے آپ کو تصویر وغیرہ ڈالنا بھی ہے. لیکن آپ کا دل محفوظ ہے کیا؟ دھیرے 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 وہ عادت بن جاتی ہے. پھر اس کے سیاسی فائدے بعد میں آدمی اٹھاتا ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے منتری سنتری، ان سے ملاقاتیں آسان ہو جاتی ہیں. آدمی اس کو سیڑھی بناتا ہے اپنے سیاسی کریئر کے لیے. اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اپنی دنیا کے لیے، بزنس کے لیے، کانٹیکٹس کے لیے. آدمی استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ بڑی شخصیت ہے بھائی، بڑی ہستی ہے. یہ دکھاوا خدمت خلق کے نام پر، ڈاکومنٹیشن، دعوت، چاروں میدان ہیں. آپ دیکھیے، اس کے علاوہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں اور کچھ ڈالنا ہے تو. دنیاوی دکھاوا، ہم خوشحال ہیں، عبادات اس میں دکھاوا، خدمت خلق اس میں دکھاوا، دعوت کا میدان اس میں دکھاوا. قرآن پکڑ کے فوٹو رہے گا. قرآن پکڑ کے فوٹو کیوں؟ تو پوری کتابیں لے لیتا نا، اس طرح سے سر پہ اٹھا لیتا کچھ کتابیں. اتنا پڑھتا ہوں میں. آدمی دکھاوا کرتا ہے. دعوت کا میدان بھی ایک ایسا میدان ہے جس میں انسان اپنی اپنی اوقات کے مطابق دکھاوا کرتا ہے. تقریریں کر رہا ہے، ٹیبل پر پوری کتابیں رکھی ہوئی. مطلب اتنی پڑھتا تو، یا ابھی پڑھ کے بتائے گا کیوں رکھا ہے ادھر تو نے ٹیبل پہ کتابیں رکھی ہوئی. کسی کے پیچھے کتابیں ہیں، لیکن سوری وہ ایکچولی کتابیں نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ ہے، وہ جو کہیں اور سے لیا ہوا ہے، اس کا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تصویر الٹی ہے، مرر امیج ہے. وہ تو سارا عربی کا الٹا دکھ رہا ہے، اس کا ہے ہی نہیں. جھوٹ. لوگوں میں کھڑے ہو کے ہاں اشہد ان لا الہ، اس طرح سے تصویریں بنانا، پھر تصویروں کو خوبصورت بنانا. لوگوں میں دعوت کے نام پر میک اپ کے ساتھ آنا. ظاہر بات ہے آپ آ رہے ہیں اگر یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، تو کچھ لگنا چاہیے. نیلے پیلے چل جائے گا نہیں، تھوڑا. پھر آدمی اپنی کنگھی سے لے کے ہاں آئی بروز سے لے کے سب اپنے آپ کو گیٹ اپ میں آ رہا ہے پورا. ٹھیک ہے، صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا اچھی بات ہے بھائی، غلط نہیں ہے. وہ آدمی دینی میدان میں ہو. وفود سے ملتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے لباس کے ساتھ ملتے تھے. حضرت عمر نے خود خریدا تھا نا آپ کے لیے، لیکن آپ نے لیا نہیں تھا اس کو، ریشم کا لباس. کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی آپ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اب یہ اچھا لباس پہن کے ملیے ان سے. آپ نے کہا یہ لباس ان کا ہے جن کا دنیا میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ریشم حلال نہیں ہے مرد کے لیے.
لیکن آپ نے اس کانسیپٹ کو غلط نہیں بتایا کہ وفود آئیں گے تو آپ اچھے حال میں ان سے ملیں، لیکن اتنا کہ انسان تقریر کرے تو پسینے کے قطروں کا بھی خیال رکھے اسٹوڈیو میں، اس کے لیے الگ سے پاؤڈر ایجاد کیا جائے، اور اس کے لیے کہے کہ تھوڑا لپسٹک بھی مردوں والی لگا لو، مردوں والی لپسٹک، ماشاء اللہ، کہ تھوڑے ہونٹ بھی ٹھیک دکھیں آپ کے، اور دھیرے 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 اس میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا مزاج بن جائے، لوگوں کے دلوں پر کتاب و سنت کی بات سے اثر پڑے سے زیادہ میری امیج ان کے سامنے اچھی ہو، یہ دل میں آ رہا اس کے۔ جب آدمی بات کرے اس کا دل اللہ سے متعلق ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو بھی دیکھ رہا ہے، بلکہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، کس کے لیے بات کر رہا ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے اجر و انعام کے لیے، یا لوگوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے۔ کیوں بات کیوں کر رہا ہے تو؟ دعوت کا میدان آپ دیکھیے، پھر آدمی آ کے اپنی تعریفیں اس میں خود ہی کر رہا ہوں، ذرا بھی شرما رہا نہیں، یا کسی سے کروا رہا ہے، لیکن اسکرپٹ تو اسی نے دیکھا ہے، اور اس کو پتا ہے ہانگ کانگ بھی ڈالو اس میں ہانگ کانگ بھی گیا تھا، بولنے والا بول رہا ہے کہ فلاں نے ڈاکٹر صاحب یہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، انگلینڈ گئے اور امریکہ گئے اور ہانگ کانگ گئے اور افریقہ گئے، ملیشیا گئے، انڈونیشیا گئے، یہاں گئے، سب طرف گئے، بولے یہ رہ گئے اس میں کینیڈا بھی گیا ہوں میں۔ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تیرے کارنامے کتنے، کہ تو نے کتنے لاکھ لوگوں کو دین کی دعوت دی، کتنے مسلمان ہوئے، تیرے پلیٹ فارم سے تو ہی بلوا رہا ہے نا، کیوں؟ ریاکاری، لوگوں کو معلوم ہو، بھئی کام کیا تو معلوم تو ہونا چاہیے نا، نہیں کام کیا تو معلوم ہو، لوگوں کو پتا تو چلے، لوگوں کو پتا نہیں چلے فائدہ کیا ہے؟ پھر عمل قبول ہوگا نہیں؟ نہیں بول رہے، غلطی سے ہو گیا، فلو میں آدمی بولتا ہے، لوگوں کو پتا نہیں چلے گا قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اعمال کو، لوگوں کے جاننے نہ جاننے سے عمل کی قبولیت کا کوئی تعلق ہے نہیں، بلکہ سلف کا طریقہ یہ تھا، بعض سلف یہ تھے، گھر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے، کوئی مہمان آ جاتا، قرآن پر کپڑا ڈال دیتے تھے، معلوم نہ پڑے۔ ایک زمانہ تھا جب اپنی نیکیوں کو چھپایا جاتا تھا، آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ نیکی بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے، نیکی بتانے کی چیز ہے، نیکی بلکہ بے شرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جوان بچیاں بے حیائی کے ساتھ آ کر لوگوں کے سامنے ناچ گانے کر کے اپنا مقام بنانے کی کوشش کریں، نیکیوں سے دور گناہوں سے مقام بنانے کا مزاج بن گیا ہے، لوگ دیکھیں، لوگ دیکھیں۔ خواتین بھی کیا پیچھے معاملے میں دعوت کے، ان کے اندر بھی تو ایک تل ملاٹ ہے نا، مرد ہی سارا میدان لے جا رہے، ہم لوگوں کو بھی تو موقع ملنا چاہیے، لیکن اب ہم لوگ پردے میں آئیں گے تو آواز کے ذریعے سے کوشش کریں گے، ایسی آواز بنائیں گے کہ سننے والا بولے اس آواز کے پیچھے چہرہ کیسا ہے دیکھنا ہے ہم کو، کیسی سریلی آواز ہے، بڑے بڑے مولوی دل پہ اثر نہیں کرتی آواز، ان کی آواز سے دل پہ اثر پڑتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، پھر فتوے بھی آنے لگتے ہیں، آ گئی لیکچر کے لیے یوٹیوب پہ کوئی عربی سکھانے والی، کوئی قرآن کی تفسیر کرے گی، کوئی کچھ اور کرے گی، اور پھر دھیرے دھیرے لگتا ہے کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے، مطلب کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو رہا ہے،
اس کے لیے کیا کریں گے؟ دھیرے دھیرے پردہ بھی چہرے کا چلتا ہے، فلاں عالم کا فتویٰ ہے، یہ رکاوٹ بن رہا ہے ہمارے اس میں، دعوت میں رکاوٹ بن رہا ہے. لوگ دیکھیں نا بولنے والا کون ہے تو بھروسہ بھی تو آئے، بولنے والی خالہ کون ہے. دھیرے دھیرے پردہ بھی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور نہ بھی نکلے تو آنکھوں کا کاجل بڑھ جاتا، ہاں، ہاتھوں کے اشارے بڑھ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی، کیوں آ رہی ہے؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے فیم ملے، شہرت ملے. سب کی نیتوں کا جائزہ ہم نہیں لے سکتے ہیں، ہم اپنی نیتوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ ساری خرافات کہیں نہ کہیں یہ مصیبت ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر دعوت دینے والا، ہر عبادت کرنے والا یا فوٹو نکال رہا ہے تو وہ ریاکاری کے لیے نکال رہا ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن دل ایسا ہے، کتنا محفوظ رکھو گے آپ اس کو. پیدائشی طور پر انسان میں دکھاوے کا مزاج ہے، اسی لیے بچہ پہلی مرتبہ صوفہ سے کودتا تو بولتا ابو دیکھو میں کیسا کر رہا، بولتا ہے نا. بچی کچھ لکھتی ہے، ڈرائنگ بناتی تو لا کے دکھاتی، اماں دیکھو میں نے کیسا بنائی. یہ انسان میں ہے، مجھے سراہو، مجھے میری قدر کرو، اچھا ویری گڈ بولو، 5 اسٹار دو، ادھر گولڈ بناؤ، ادھر گولڈن کچھ تو بھی کرو. طبیعت میں ہے انسان کی. اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ بندہ اس کو اللہ کے لیے کرے. کوئی دیکھے مجھ کو، کون دیکھے؟ سب سے بڑا دیکھے، بادشاہ دیکھے. بھکاریوں کو دکھا کے کچھ ملے گا؟ فقیروں کو دکھا کے کچھ ملنے والا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر و محتاج ہو، یہ اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے. فقیروں کے آگے دکھاوا کر کے کیا ملنے والا؟ کٹورا، کچھ ملنے والا نہیں. فقیر کیا دے سکتا ہے آپ کو بتائیے؟ لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. نیکیوں پر اجر و انعام اللہ دے سکتا ہے. سوشل میڈیا ہماری اس مزاج کو بگاڑ دیتی ہے. دنیوی معاملات میں اچھے حالات دکھا کے لوگوں سے تعریف لینا، اسی طرح سے عبادات شیئر کر کے لوگوں سے تعریف لینا، خدمت خلق کر کے لوگوں سے تعریف لینا، دعوت دین کے ذریعے سے لوگوں کی تعریف لینا. کیا آدمی دیکھتا رہے میرے خطاب کو، خطبے کو لوگوں نے لائک کیے کہ نہیں کیے؟ فلاں مولوی کے لائک زیادہ ہے، میرے کم ہیں. آدمی چاہتا ہے کہ لوگ سراہیں اس کو. کیوں؟ واقعی انسان وہ ہے کہ جو ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ اللہ قبول کیا کہ نہیں. لوگوں کی تعریف اس کو اس کی حیثیت بھلانے والی نہ بنے، لوگوں کی تنقید اسے مایوس کرنے والی نہ بنے، کام چھوڑنے والا نہ بنائیں. آج حال کیا ہے کہ اگر تعریف نہ ہو تو کام چھوڑ دیں، اور تنقید ہو اچھے کام پہ تو کام چھوڑ دیں. کس کے لیے کیا تو؟ ہاں، میں اتنا کر رہا، کوئی تعریف ہی نہیں کر رہا میری، چھوڑ دیا میں نے. کیوں چھوڑا؟ تو تعریف کے لیے کیا تھا. اللہ کے لیے اگر کرتا ہے تو لوگ تعریف کریں نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، خدمت خلق ہو، دعوت ہو، چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کوئی قدر ہی نہیں کر رہا. اللہ کے بندے جو قدر کرنے والا ہے اس کے لیے کرتا تو قدر کرتا ہے. وہ ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کر. وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اس کی بھی قدر کرتا ہے. کھجور کا اگر ٹکڑا بھی آدمی صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا پوستا ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے. اتنا بڑھاتا ہے اس کو، جیسے تم میں سے کوئی بچڑے کو پال کے چھوٹے سے بڑا کرتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری سوچ اللہ سے ہٹ کے بندوں کی طرف جا رہی ہے.
اللہ کی طرف سے قبولیت کی بجائے بندے قبول کریں، اللہ کی تعریف کی بجائے بندے تعریف کریں، یہ مزاج ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ اللہ والا معاملہ ہو، چاہے وہ لوگوں کی خدمت والا معاملہ ہو. اور اس میں ایک قسم کی دوڑ لگی ہوئی ہے، چاہے دعوت کا معاملہ ہو، تقریروں کا، یا پھر اس میں معاملہ ہو دنیاوی کاموں کا، سیاسی کاموں کا. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے پسند کرو، میرے فالوورز، سبسکرائبرز زیادہ ہونے چاہیے. استفادہ کے اعتبار سے نہیں، پسند کے اعتبار سے. لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. آدمی اپنی قیمت بھاؤ طے کرتا ہے، ایسا اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے نا، تو ایسا آدمی بھاؤ طے کرتا ہے اپنا، کتنے فالوورز ہیں اس کے، سبسکرائبرز کتنے ہیں، اچھا یہ تھوڑا آگے کا ہے. پھر یوٹیوب بھی، اس کو بھی تو کام نہیں ہے نا، وہ بھی کیا کرتا، 1 لاکھ ہو گئے، لو سلیٹ بیچتا اس کو، ٹرائنگل، 1 لاکھ ہو گیا آپ کے، 1 ملین ہو گیا آپ کے، فلاں اتنے ہو گئے. اچھا وہ آ کے کیا بولتا ہے، گائز بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے ہم کو یہاں تک لائے، آج اتنے لاکھ ہمارے سبسکرائبرز ہو گئے، اور ہم کو دیکھو یہ ملا. پیچھے سب لگے ہوئے رہتے اس کے، یہ میڈل، وہ میڈل، وہ میڈل. کیا ہے یہ، کہاں جا رہے ہم لوگ؟ ٹھیک ہے بھائی، دنیا دار لوگ کریں، سمجھ میں آتا ہے، کوئی ایجوکیٹر ہے وہ کر رہا ہے، دنیا کے میدان میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کا بزنس چل گیا، کوئی دنیاوی ٹیچر ہے، اسکول کی ترقی ہو گئی، کوئی یوٹیوب پہ دنیاوی علوم سکھاتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی سکھاتا ہے، اس کے 50 ملین ہو گئے، بھائی کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، وہ خوش ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں اس طرح سے آدمی اگر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ وہاں ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں یہ کرنے لگ جائے، کیونکہ دین بندوں سے اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہے، اس کا بدلہ کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے. تو یہ جو چاہت ہے دکھاوے کی، یہ نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اور یہ معمولی ہے، یہ کتنا سیریس ہے، یہ ایک حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر باہر آ کر تشریف لائے. وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اور ہم مسیح دجال کے بارے میں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، آپ نے کہا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں، میرے نزدیک تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، مجھے تم پر مسیح دجال سے زیادہ کس کا ڈر ہے بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فقال الشرک الخفی، آپ نے کہا چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک. چھپا ہوا شرک ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل. چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھنے لگے، شروع میں ریاکاری نہیں تھی، وہ کھڑا ہوا نماز پڑھنے لگا، اب کیا ہوا، دوران نماز اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، نماز پڑھنا شروع کریں اور اپنی نماز کو اچھا بنانے لگے. کیوں؟ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ، کہ اسے نماز میں دکھائی دے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے. somebody is watching me، کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو اچھا بنائے. کیوں؟ اس کے دل میں آیا کیا نماز پڑھتا ہے، اتنی اچھی نماز، اللہ والوں کی نماز، اللہ والا تو نہیں. اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ نماز کتنی اچھی پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں اس کا مقام بنے، اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس مقام بنے، جبکہ اللہ کے پاس مقام بنانے کی اپرچونٹی تھی اس کے پاس.
وہ اپرچونٹی مس کر کے وہ آپٹ آؤٹ کر کے یہاں جا رہا ہے. اس کے دل میں مقام بننا چاہیے. اس سے جاہل زیادہ کون ہو سکتا ہے کہ اس کو اپرچونٹی ہے بادشاہ کے ہاں مقام بنائیں. وہ فقیروں کے بیچ میں مقام بنانے میں بیٹھ لائن میں تو بھی. وہ فقیروں کے دل میں جگہ بنانا چاہ رہا ہے جبکہ بادشاہ کے ہاں مقام بن سکتا تھا اس کے لیے. ریاکاری بادشاہ کی ناقدری ہے. ریاکاری کیوں جرم اتنا بڑا؟ اس میں ایک سبب یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی ناقدری ہے. تو نہیں، ہم کو بندے چاہیے، بادشاہ نہیں چاہیے ہم کو فقیر محتاج لوگ چاہیے. ان کے یہاں مقام بنانا کچھ بڑی چیز ہے، بادشاہ کیا نہیں. جس کی نگاہ میں اللہ کا مقام ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے، وہ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ بندوں کے ہاں مقام بنائے؟ اللہ کو چھوڑ کے اللہ والے عمل سے بندوں کے ہاں مقام بنائے، کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ والا عمل جو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہونا نہیں چاہیے. وہ عمل اللہ کی بجائے کسی اور کو دے اور امید کرے کہ اللہ اس پر انعام دے. اللہ والے عمل میں اللہ کے ساتھ شریک کرے اور چاہے کہ اللہ ٹکڑا بھی لے لے. وہ بادشاہ ہیں، وہ کسی اور کو دیکھے دیکھو، دنیا کی کسی اور کو دیکھے دیکھو کہ آپ نے آدھا بریڈ کسی کو بھیج دیا، کھائے گا وہ؟ کیا ہے، فقیر سمجھا ہے؟ دیا تو وہ بھی آدھا، وہ بھی قبول نہیں کرتا. فقیر قبول نہیں کرتا بھائی، فقیر بھی قبول نہیں کرتا. آج ان کا بھی اپنا ایک بھاؤ ہے. تو بادشاہ کو تھوڑا اس کو بھی دیں گے، تھوڑا اس کو بھی دیں گے، ہاں ان میں بھی مقام بن جائے، ان میں بھی لائکس مل جائے، اور پھر اللہ بھی قبول کرے. اللہ کو ایک ٹکڑا بھیج دیا تو نے اپنے عمل کا، اور چاہتا ہے اللہ پورا ثواب دے تجھ کو. اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو، پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو. کوئی کھانا وانا کھا کے بچا ہوا آپ کو دیکھاؤ، کھاتے؟ کتنا انسلٹنگ فیل ہوگا آپ کو. ہاں دعوت میں گئے آپ، ولیمے میں کسی کے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، آ کے بیٹھو، یہ کیا ہے سامنے؟ وہ آپ سے پہلے جو بھائی کھا کے گئے نا، وہ بچا ہوا آپ کو دے رہے، کھاؤ بہت اچھا بنایا. وہ بھی انگلیاں چاٹتے رہے، بہت زبردست، کھاؤ. کھائیں گے؟ بچا ہوا دیتے مجھ کو، بچا ہوا کھانا دیتے، دوسرے کا بچا ہوا مجھ کو دیتے، آدھا کھانا مجھ کو دیتے ہو. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں مہمان ہوں آپ کا. تو بچا ہوا نہیں کھاتا، اور سب کا بچا ہوا پھر اللہ کو بھیج رہا ہے. یہ بھی خوش، وہ بھی خوش، وہ بھی تعریف، اس کی بھی تعریف، اس کے بھی جہاں مقام، اس کی بھی جہاں مقام، سب سے پھر اللہ بھی قبول کرے اس کو. بچا کچا اللہ کو بھیج کے چاہتا ہے کہ اللہ قبول کرے اس سے. اللہ کو کیا ضرورت ہے تیرے عمل کی؟ فرشتے ہیں، کروڑوں فرشتے ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو. تیرے رب کے لشکر کو، فرشتوں کی گنتی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اتنی عبادت کرنے والے فرشتے ہیں آلریڈی اس کے پاس. تیری عبادت کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ تیرا عمل قبول کرتا ہے. اس کا احسان ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ تیرا عمل قبول کرتا ہے. ریاکاری آپ دیکھیے کتنی آسانی سے زندگیوں میں سرایت کر گئی، دکھاوا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور ریئلائزیشن بھی نہیں اس کا. دنیا تو دنیا، آدمی دین کو بھی اس کے اندر پیش کر کے چاہ رہا ہے کہ لوگ پسند کریں. خاص کر کے حج اور عمرہ والے اعمال ہیں، اس میں آسانی سے وہ آ جاتا ہے. نماز تو بہت کم کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا ریکارڈ کر کے ہم ڈالیں گے. ہاں قاریوں میں یہ مصیبت بہت زیادہ. آج سنگر زیادہ بڑھ گئے ہیں، قاری کم ہو گئے ہیں. یوٹیوب پر آپ دیکھیے، آٹو ٹیون کر رہا ہے وہ. سنگرز کرتے ہیں اس کو کہ آواز اچانک نیچے اوپر ہو جائے گی. مشینوں کے ذریعے سے آواز کو اتار چڑھاؤ وہ خود سے تو نہیں کر سکتا ایک دم، تو مشین کے ذریعے سے، سافٹ ویئرز کے ذریعے سے اپنی آواز، مائک ویک لگا، پورا ہیڈ فون لگا کے پڑھ رہا ہے اس کو، ایسا جیسے پاپ سنگرز پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھ رہا ہے گانے کی طرح. اولاً تو پڑھنا تیرا صحیح نہیں،
اچھا نیچے پبلک بھی اتنی جاہل رہتی ہے، ان کو خود معلوم نہیں قرأت کے اصول اور آداب کیا ہے، وہ گانے کی طرح پڑی ہوئی قرأت پہ کہہ رہا ایسی آواز تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی. ہم نے بھی نہیں سنی بھائی. وہ قرأت کے انداز میں نہیں پڑھ رہا ہے، وہ گانے کے انداز میں پڑھ رہا ہے. اور کئی قاری ایسے بن گئے، یہ تو سدیش سے بھی اچھا پڑھتا ہے بولتے ہیں. ہاں بڑے بڑے قاری اس کے آگے فیل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی وہ تسکین اس میں مل رہی ہے اس کو، جو پاپ سٹارز اور سنگرز میں جو ملنا تھا اس کو وہاں سے چھوڑ کے آیا نہیں ہے. وہ پڑھنے والا بھی وہیں سے چھوڑ کے آیا ہے. تو وہ اپنی جو چاہت تھی وہ یہاں پوری کر رہا ہے قرآن کو اس انداز میں. بلکہ بدبخت نے کسی نے میوزک کے ساتھ بھی قرآن کی صورتیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دی تھی، میوزک کے ساتھ میں. بتائیے تو وہ مینٹالٹی کہاں جا رہی ہے کہ قاری وہاں پہ ایسا پڑھ رہا ہے کہ لوگ پسند کریں اس کو، اپنی بنا بنا کے ڈال رہا ہے اس کے اوپر تاکہ لوگ لائک کریں اور خوش ہے. اس پہ فوٹو بھی آ رہے اس کے، اور دیکھا جائے تو ایک دم ایسا کہ نہ اس کو پھر داڑھی ہے نہ یہ بات. تھوڑے دن کے بعد وہ بھی بگڑ جاتا. اچھے اچھے قاری بگڑ جاتے اس کے اوپر. پہلے آتا ایک دم خشوع سے پڑھتا، لوگ اس کو پسند کرنا شروع کرتے، بعد میں پڑھنا ایسا شروع کرتا ہے جیسا کوئی سنگر ہے. کیونکہ اب اس کا سارا دھیان لوگوں پر ہے کہ میری اس قرأت کو لوگوں نے پسند کیا ہے، اب میں اور اچھا بنا کے ان کے پڑھوں گا تاکہ اور لوگ اس کو پسند کریں. مجھ کو اپنا مینٹین کرنا ہے. اور بعد میں اس کی سننے کو بھی دل نہیں کرتا کہ اب وہ محسوس ہوتا ہے کہ پبلک کے لیے پڑھ رہا ہے، بنا بنا کے پڑھ رہا ہے ایسا، اور زیادہ ہی بنا رہا ہے. اب پہلے سیدھا سیدھا پڑھتا تھا، اچھا پڑھتا تھا، اس میں خشوع تھا اس کی قرأت میں. اب اس کی قرأت میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ سے زیادہ، معانی سے زیادہ، کیفیات سے زیادہ آواز پر دھیان دے رہا ہے. پھر اس کے لیے وہ دوائیں بھی کھا رہا، چورن کھا رہا، نہ جانے کیا کیا کر رہا، پانی خوب پی رہا اس کے لیے. ہاں اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو راگ والے کرتے ہیں. راگ والے کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک لمبی قطار ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی نظریں تھک جائیں گی قاریوں کی. پھر بیچ میں دوسرے آ گئے اس میں. کون سے؟ نشید والے آ گئے اس کے اندر، اسلامی نشید. اور ان کی اپنی ایک دنیا ہے، پڑھنے کا انداز سے لے کر. ہاں پھر وہ ابھی میں تھوڑا زیادہ بول رہا ہوں اس میں کیونکہ اخلاص سے، لیکن چونکہ وہ جڑا ہوا ہے اس سے. پھر نشید خالی بچوں کی طرح پڑھے. ہاں نظمیں پڑھتے بچے، ایسا مزہ ہے اس کے اندر. بمچک ہونا چاہیے نا پیچھے سے. ہاں ہم تو اب وہ ڈھول تو نہیں بجا سکتے، تو منہ سے بہتر ڈھول ہو سکتا ہے کوئی؟ پھر اب کیا کر رہے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور ایکسٹرا پلیئر اس کے اندر ہیں جو کیا کر رہے ہیں، منہ سے وہ ساری آوازیں نکالتے ہیں جو ڈھول کے اور تنتنے کے قریب ہوں. اور بولنے کے لیے کیا ہے؟ میوزک تھوڑی نہ ہے، لیکن میوزک کی پوری آوازیں دھیرے 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 کہاں چلے جاتے. وہ نشید والوں کی اپنی ایک دنیا ہے اور ان کی ایک فین فالوئنگ ہے، اور ان کا گیٹ اپ بھی دیکھو گے آپ تو ماشاءاللہ. ہاں وہ پیش ہوتے ایسے کہ مطلب یہ بھی ایک کوئی ہے، ہستی ہے. عملی زندگی میں کیا ہیں، قوال کی طرح کے پیش ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ان کے بھی. ہاں پورا چہرے دیکھیں گے، پوری داڑھی ایسی ایک دم ایسا جیسے فوٹو شاپ کیا ہوا ہے اس کے چہرے کو. کیوں؟ اور دیکھنے والوں میں دیکھیے یہ اس کا مرر ایفیکٹ ہے. اس کا وہ خود کر رہے ہیں، آ رہے ہیں سامنے، آ رہے ہیں. آپ بھی اپنے بچے کے بارے میں تمنا کریں، کاش کہ میرا بچہ بھی ایسا بن جائے، ایسا نشید پڑھے اللہ. ہاں آپ کے دل میں بھی باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ اس کا بھی ایک، پپو کا بھی ایک کیا ہونا چاہیے، گڈو کا بھی ایک کیا ہونا چاہیے، ایک چینل ہونا چاہیے. اس طرح سے اس کے اوپر وہ مزین ہو، اور ایک آدھ تصویر میرے ساتھ بھی ہو، پاپا کے ساتھ.
کہ اس کے ساتھ میرا بھی نام ہو جائے. یہ ساری خرافات ہے. اس میں جتنا میں بولوں گا اتنا کم ہے. وہ ہمارے دلوں کو بگاڑ رہا ہے, ہمارے دلوں کو خراب کر رہا ہے. ہمارے دلوں میں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی جیسی ہوتی ہے نا, اخلاص زندگی میں ویسا رہتا. اعمال سے اخلاص نکل جائے, شخصیت کا پاور ختم ہو جاتا, ڈھیلا بن جاتا. اس کی وہ دم نہیں رہتا اس کے اندر. قوت اخلاص سے آتی ہے. اللہ والا عمل اس میں قوت ہوتی ہے. بندوں کو خوش رجھانے کے لیے جو کیا جاتا عمل, اس کے اندر ایک قسم کی خوشامدی مزاج اس میں ہوتا ہے. گراوٹ اس کے اندر ہوتی ہے, ڈھیلا پن اس کے اندر ہوتا ہے, مضبوطی نہیں رہتی. شخصیات سے وہ چھین لے رہا ہے. سب دکھاوے والا مزاج لوگوں کا بنا رہا ہے. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں, ہر ایک کوئی انٹرنیشنل دکھاوے والا ہے, کوئی نیشنل ہے, کوئی لوکل ہے, کوئی گلی میں ہے. چھوٹے بڑے دلوں کو خراب کر رہا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ سب لوگ ایسے ہیں. علماء کے خطابات ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے خطابات بھی یوٹیوب پر نشر ہوتے ہیں. دروس علماء کے چلتے ہیں, ان کے خطبات آتے ہیں. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ لائک کر رہے ہیں نہیں. ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون سے چینل پہ جا رہا ہے. ان کا کام ہوتا ہے خطبہ دیا, کرنے والا ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. ہاں خطرہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ اس کو لائک کتنے آئے. دل کو دھونا پڑتا اس سے. لیکن انجوائے اگر آدمی کرنا شروع کرے ماشاء اللہ سے, الحمدللہ سے, ہاں وہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں آپ کہیں ہاں یہ امن میں ہے, اس سے اس کو خطرہ نہیں ہے. کسی کو خطرہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت کر, پلک جھپکنے کے بقدر بھی. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر پلک جھپکنے کے بقدر بھی. ذرا سا بھی نفس کے حوالے ہو گیا, زندگی میں فساد آ سکتا ہے. ہم گھنٹوں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, بتائیے دل میں فساد نہیں آئے گا؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. امام ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ شرک خفی ہے یہ, کہ ایک انسان نیکی کریں, عبادت کریں, اللہ والا عمل کریں, اور لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے عمل کو خوبصورت بنائیں. اس کے عمل میں حسن بڑھا, کیوں؟ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے. وہ اپنی نیکیوں کو بیوٹیفائی کرے, کیوں؟ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے. لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ یا تو زبان سے تعریف کریں گے, یا تو دل میں اچھا سمجھیں گے. یا تو زبان سے تعریف کریں گے, یا پھر دل میں اچھا سمجھیں گے. لوگوں کے دلوں میں اور ان کی زبانوں پر چھانے کے لیے آدمی عمل کرے اور عمل کو اچھا بنائے. یہ ریاکاری ہے, اور اس کو کیا کہا گیا؟ یہ شرک خفی ہے. شرک خفی کیوں ہے؟ چھپا ہوا شرک. بھئی کوئی آدمی بت کے آگے سجدہ کر رہا تو ایک دکھ کے آتا نا, مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے, کعبہ کے بالکل سامنے قریب, لیکن اس کا نماز پڑھنا کیوں ہے؟ دکھاوے کے لیے. تو بظاہر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, لیکن اندر چھپا ہوا ہے کہ میں یوٹیوب سینسیشن بن جاؤں, فیس بک پہ میں چھا جاؤں. اندر یہ ہے. تو اندر اللہ کی چاہت نہیں ہے, لیکن ظاہر میں اللہ والا عمل ہے, باطن میں اللہ کی بجائے کسی اور کی چاہت ہے. تو یہ شرک خفی ہے, خفی چھپا ہوا. تو کہا کہ دجال سے زیادہ مجھ کو اس کا ڈر ہے. دجال کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ کسی نبی نے نہ ڈرایا ہو دجال کے فتنے سے, ہے نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہر نبی نے ڈرایا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہر نبی ڈرا رہا ہے. ہر نبی ڈرا رہا ہے, وہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جو چیز اس سے زیادہ خطرناک ہوگی, جس چیز کے بارے میں ہمارے نبی اس سے زیادہ ڈر رہے ہوں گے, وہ کتنی سیریس ہوگی. لیکن سوشل میڈیا اس کو لائٹ لے رہا ہے. بھئی یہ بھی پارٹ ہے ایک زندگی کا.
کیا ہوتا؟ سب دکھا رہے نا، تو کیوں نہیں دکھا رہا؟ شو یور ورک، جو بھی تو کر رہا ہے دکھا، چھپانے میں کیا جا رہا؟ ایک فاحشہ عورت اپنی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اس پر تعجب نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک ایمان والا بندہ اپنی نیکیوں کو لوگوں میں ظاہر کر کے اس سے تعریف چاہے، یہ زیادہ برا ہے، وہ تو ہے ہی فاحشہ۔ لیکن یہ تو مومن ہے نا، اور وہ نیکیاں لوگوں میں دکھا کر اس پر لوگوں کی تحسین حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ سلف چھپاتے تھے نیکیوں کو، نیکیوں کو چھپانے کا مزاج بنانا چاہیے حتی الامکان، کبھی دکھانا بھی پڑتا ہے۔ بھئی آپ بیٹے کو دکھائیں گے نہیں نماز کیسے پڑھتے، وضو کیسے کرتے، کیسے معلوم پڑے گا؟ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، یا سنتیں مٹ رہی ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے سنت کے مطابق عمل کریں تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ سنت پر عمل کریں، یہ بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اقتداء کریں۔ لیکن اس کی بہت تhin لائن ہے ریاکاری اور اقتداء کی نیت سے عمل کرنے میں۔ بعض اوقات آدمی شروع ادھر کرتا اور سرحدیں پار کر کے ادھر چلا جاتا، لوگ دیکھیں، لوگوں میں عمل آئے، اس کے لیے کر رہا تھا، چلتے 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 لوگوں میں میرا نام بھی بنے اور عمل بھی آئے۔ اب دو نیتیں ہو گئی، پہلے ایک نیت تھی، جہاں دو نیتیں ہو گئیں وہاں گیا، ڈیوائیڈ ہو گیا، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی آدمی اخلاص کے ساتھ کرے، سنت کے مطابق کرے، کتنی قیمتی نیکی ہے وہ، کتنی قیمتی نیکی ہے کہ جس میں انسان کو اخلاص اور اتباع دونوں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والی نیکی عطا فرمائے، ورنہ کوئی عمل ایسا دکھتا نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں سے خطرات نہ آئیں، کہیں نہ کہیں سے گڑبڑی کا احتمال نہ ہو، اور جتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے نیکی کے لیے اتنا زیادہ مصیبت ہے۔ جلدی سے کچھ نیکی ختم ہو جائے، اچھا باہر نکل گئے، دن بھر کا روزہ وہ پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو تو پھر معمولی چیز ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا ہے آدمی، اور دن بھر میں جتنے خیالات آئے دکھاوے کی، تعریف کے، سب کو وہ ایسے اپنے دل سے نکالتا رہا جیسے اپنے گھر میں گھسنے والے کتے اور خنزیر کو آدمی نکالتا ہے۔ بیٹھتے آپ، آؤ آؤ بیٹھو، ہاں جانور ہی تو ہے نا، کرتے آپ نہیں، جیسے باہر نکال دیتے اس کو، شور شرابہ کر کے پورے گھر والے ایک ساتھ، یعنی اس میں مشورہ بھی نہیں کرنا پڑتا آپس میں، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ کتا گھر میں کیسے آئے گا بھائی؟ خنزیر گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ہمارے دل میں آ کے ریاکاری کے خیالات، ہاں بوریا بستر بچھا کے آرام سے لیٹتے ہیں، ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کچھ اوڑھنے کے لیے چاہیے۔ نیکیاں ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، اس دل میں دکھاوے کے جذبات دل کی دیواروں کو خراب کر دیتے ہیں، وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس پر راضی نہیں رہنا۔ دیکھیے ہم میں سے کوئی ایسا ہے نہیں جس کو ریاکاری کے خیالات نہیں آتے، کوئی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اتنے شریف ہیں نہیں، سلف ہمارے تھے ایسے، ہم لوگ نہیں ہیں ایسے۔ ہمیں سے ہر ایک 50 خیالات ریاکاری کے آتے ہیں، اور جتنا مشہور ہوگا اتنا خطرہ اس کے لیے زیادہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ایسا، میرے کو میں آتا ہی نہیں ریا کا خیال، اچھا اتنا بھولا تو نہیں ہوتا ایسا۔ 2 رکعت نماز بھی آدمی پڑھے تو اس کے دل پہ باتیں آتی ہیں، خاص کر کے اس دور میں، لیکن ان سے لڑتے رہنا، بس اس میں لڑتے رہو، یہی کام ہے اپنا، اس پہ راضی مت ہو، راضی مت ہو، ہار مت مانو اس سے، ریاکاری کے خیالات سے ہار مت مانو۔ اس پہ بھی اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ لڑ رہا تو تھا نا، جیتا نہیں لیکن لڑا تو صحیح نا، اس کی اتنی طاقت تھی، خیال آیا اس سے لڑتا تھا لڑتا تھا لڑتا تھا۔ سکون والی نہیں ملی اس کو نماز، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی خیال آتا تھا دکھاوے کا، نہیں 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 کرتا تھا۔ یہ اتنا بھی اگر ہمارے اندر آ جائے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص والے اعمال کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی محمود ابن لبید کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تم پر مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ،
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول چھوٹا شرک اصغر کیا ہیں؟ قال الریا، آپ نے فرمایا دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرنا. یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کو ان کے اعمال کی جزا عطا کرے گا. کون عطا کرے گا؟ ہاں، بندوں کے اعمال کی جزا کون عطا کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا عطا کرے گا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود کہے گا کن لوگوں سے؟ جنہوں نے ریاکاری والا عمل کیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ والا عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم نیکی کرتے تھے. ان کے پاس جاؤ. اللہ کے پاس نیکی کا بدلہ لینے کے لیے کہاں سے آ گئے تم لوگ؟ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیکی کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ان کے پاس، دیکھو ان کے پاس تم کو بدلہ ملتا کہ نہیں ملتا. ان سے بدلہ لو. عمل ان کے لیے کیا، ان کی تعریف کے لیے کیا، وہ تو مل گیا نا تم کو. ملا نہیں ملا ان کے لیے کیا تھا نا، ان سے لو. اگر دنیا میں نہیں ملا تو یہاں لے لو. اللہ کے پاس بدلہ لینے کے لیے کیسے آ گئے؟ اللہ کے لیے تو عمل تھا نہیں، کیونکہ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. 50-50 نہیں، بندے بھی خوش، سب خوش، رب خوش. سب کی تعریف بھی ملے، رب کی تعریف بھی ملے، نہیں. تیری نیت صرف رب کے لیے ہونی چاہیے، سب کے لیے نہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے دل تیری طرف مائل کر سکتا ہے، لیکن تیرا دل سب کی طرف مائل ہونا نہیں چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک انسان نیک ہے، سارے لوگ، ہاں بستی کے لوگ سب بولتے یہ اچھا آدمی ہے، نماز پڑھتا، ہاں اخلاق والا ہے اور لوگوں کے کام آتا ہے، وہ تعریف کر رہے، لیکن اس کے عمل میں ان کی چاہت نہیں ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اچھا ہونے پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ نیک ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے. وہ کون کرے گا؟ اللہ. تو کیوں کر رہا ہو؟ اللہ کا کام تو کیوں کر رہا ہے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں ایسا ہو جائے، میری تعریف آئے، میں نیکیاں اس لیے کر رہا ہوں. تو مت کر، تو اللہ کے لیے کر، اللہ تیرے لیے کرے گا. تو اللہ کے لیے کر، اللہ تیرے لیے تجھ سے اچھا کر سکتا ہے. تو جیسا نہیں کر سکتا ویسا اللہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کوئی تیرے سے ناراض ہے، اللہ تجھ سے راضی کر سکتا ہے اس کو لمحوں میں. اور اگر اللہ کے لیے عمل نہیں ہے تو لمحوں میں وہ تجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ لوگ پسند کریں، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا سب دکھاوے کے لیے کرتا ہے، کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے، کچھ فائدہ نہیں. لوگوں کو معلوم پڑ گیا. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. یہ اللہ ہیں جو دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر، اللہ بندوں کے دل تیری طرف مائل کرے گا. اور نہ بھی کرے تو کیا نقصان ہے؟ اللہ تو تیرا ہوا نا. اللہ کو پایا تو نے کھویا کیا؟ میں نے کتنا کیا لیکن تعریف ہی نہیں، کوئی قدر نہیں کرتا میری. ہاں نہیں کرتا تو نہیں. کتنے نبی ایسے چلے گئے دنیا میں جنہوں نے دین کی خدمت کی، دعوت دی، لوگوں نے قدر نہیں کی ان کی. کیا نقصان ہوا ان کا؟ انہوں نے اللہ کو پایا، اور پانے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ اب اللہ سب دے سکتا ان کو جو بھی. اللہ سے بہتر تعریف کسی کی ہے؟ اللہ سے بہتر انعام کسی کا ہے؟ تو اور کیا چاہیے تجھ کو؟ دلوں کو اس پر راضی کرنا آسان نہیں ہے.
کیونکہ جو دکھتا ہے دل اسی کی طرف جھکتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا ہے دل جلدی اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آدمی کے مزاج میں نقد ہے، آج نقد کل ادھار، لہذا انسان آج کے لیے کرتا ہے، آخرت کے لیے کرنا مشکل ہے۔ یہ تبھی آسان ہوتا ہے جب ایمان اتنا زیادہ ذہن پر غالب ہو کہ چھپا ہوا بھی ظاہر کی طرح اس کے لیے ہو جائے، اس کی انٹینسٹی اس کے دل میں اتنی بڑھ جائے، اس کے لیے آخرت بھی اتنی یقینی ہو جائے جتنی دنیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسا یقین جب آخرت کا ہو جائے، ایسا یقین جب اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے تو آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اس کی نگاہ اس کا دل اللہ کی طرف ہوگی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہونا چاہیے، جو حدیث میں نے بیان کی کہ نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھیر دے گا، کہے گا جن کے لیے کی تھی ان سے لے لو، جن کے لیے نیکی کی تھی، کتنا برا وقت ہوگا آدمی کے لیے کہ کچھ بھی نہیں، اللہ سے بھی نہیں ملا اور ان سے کہاں سے لے گا؟ وہ خود محتاج ہیں، ان سے کیا لے سکتا یہ؟ ان کے پاس جاؤ، ان سے لو۔ کتنا بڑا اس کے لیے صدمہ ہوگا اس وقت میں۔ اس لیے کوئی ایک نیکی بھی ہم ایسی نہ کریں جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی رضا مطلوب ہو، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے وہ سبحان اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ واقعی انسان وہ ہے کہ اذا قال قال للہ و اذا عمل عمل للہ۔ بعض سلف نے کہا کہ واقعی نیک بندہ کون ہے؟ بولے تو اللہ کے لیے بولے اور عمل کرے تو اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل نہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے رہنا ہمارا کام ہے۔ تو مسند احمد کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکار کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا ہمارے دلوں کو کس طرح سے برباد کر رہا ہے، ہم کو ریاکار بنا رہا ہو، دکھاوا کرنے والا، دنیا کا دکھاوا، دین کا دکھاوا۔ دنیا کا دکھاوا اتنا برا نہیں ہے، دین کا دکھاوا بہت برا ہے۔ کیا کھا رہا کیا پہن رہا دکھایا لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے، نظر لگ سکتی ہے ہاں، لیکن دینی اعتبار سے پورا عمل برباد ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا پرابلم احساس محرومی اور غم اور ناشکری۔ احساس محرومی میرے پاس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں احساس محرومی۔ غم سبھی جانتے ہیں، ہم غم کون نہیں جانتا ہے؟ محرومی کا غم، دکھی ہونا، سیڈنس، جس کی اونچی شکل یا بڑی شکل جو ہے ڈپریشن ہے، لگاتار غم۔ اور ناشکری یہ زیادہ بدتر ہے، غم بڑھتے بڑھتے بڑھتے، محرومی کا احساس بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اللہ نے کیا دیا مجھ کو، اللہ کی شکایت بن جائے، بندے کو اللہ سے شکایت پیدا ہو جائے، اللہ نے مجھ کو نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ یہ بھی سوشل میڈیا پیدا کرتا ہے، خود سے نہیں کرتا، ہمارے پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہو، کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ یہ ہوگا۔ آدمی دیکھ رہا ہے ہاں فلانا پکنک پہ گیا اور سب مسکرا کے فوٹو نکال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بڑے بڑے کیک کھا رہے ہیں، مچھلیاں رکھی اتنی پلیٹ میں ایسی، اور بچوں کے ساتھ پھدک رہے ہیں گارڈن میں، چکر میں بیٹھے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور سب ایسے ہاتھ، ہاں وہ فوٹوز بھی ایک دم اچھے، بلرڈ نہیں ہے فوٹو، سب کلین فوٹوز، تو مطلب اچھے فون سے لیے گئے ہیں، آئی فون 16، بڑے بڑے ہاں کشمیر کے پہاڑ برفیلے اس میں، اور سوئٹزرلینڈ اور نہ جانے کون کون سے ملک، یہ بالکل مفلر اور یہ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں ایک دم، اور لٹکے ہوئے ہیں، وہ تار پہ سے جا رہا اس کا، وہ جھرنے بہہ رہے ہیں، ویڈیوز۔ اب یہ دیکھ رہا ہے یہ فلانی ولیمے میں کھانا کھا رہا، یہ فلانا جگہ گھومنے گیا، یہ عمرے پہ جا رہا، اور میں
ٹوٹا ہوا پلنگ اس کے اوپر بیٹھا ہوں. اور موبائل اس کی اسکرین بھی بچے نے گرا کے توڑ دیا, وہ بدلنے کو پیسے نہیں ہے. گلاس بھی ٹوٹا ہوا اس کا, اور جس چشمے کے پار سے دیکھ رہا ہے وہ بھی بدلنے کا وقت آ گیا ہے. کیا دیا اللہ نے مجھ کو, ان کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, سب میرے ساتھ کے پڑے ہوئے اور میں یہاں پڑا ہوا. وہ آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گیا. یہ جو سینس ہے کہ میں پیچھے رہ گیا, وہ آگے گئے, حالانکہ ان کی زندگی میں اس کو شوگر ہے, اس کو کینسر ہے, اس کے فلانے کا یہ مسئلہ ہے, اس کا فلانے کا یہ مسئلہ ہے. وہ بیوی شوہر دونوں مسکرا رہے فوٹو میں, لیکن لڑتے اتنا کہ بس پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے بچے ان کے نہیں ہیں, ان کے فلانے کا مسئلہ ہے, اس کا زمین کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کا کوٹ کا مسئلہ ہے, اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے. زندگی میں سب کے مسائل ہیں, کسی کے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے. فوٹو میں کیا معلوم پڑتا ہو, فوٹو میں نہیں. اس کی مسکراہٹیں سارے دکھ چھپا دیتی. وہ فوٹو کے لیے, وہ 1 سیکنڈ کے لیے اسمائل دیا ہے, واپس سے ویسے ہوگا اس کا واپس ریسیٹ. وہ فوٹو کے لیے مسکرایا, لیکن اس کی مسکراہٹ فوٹو میں باقی رہ گئی, اور سارے جو مسکرا رہے ہیں ان کو دیکھ کے یہ غصہ ہو رہا ہے, یہ دکھی ہو رہا ہے کہ میری زندگی میں خوشی نہیں ہے. دیکھو کتنے خوش دکھ رہے لوگ, پورے گروپ فوٹو میں سب کے چہرے ایک دیکھ رہا, اور سب مسکرا رہے ہیں, اور ان کو دیکھ کے اس کو لگ رہا کہ یہ بھی خوش, یہ بھی خوش, یہ بھی خوش, میں کیوں نہیں, میری زندگی دیکھو کیسی. تو اپنی زندگی کے خوشی کے, غم کے, راحت کے, تکلیف کے, بورڈم کے اور انٹرسٹنگ مومنٹس سب اس کے سامنے ہیں. لیکن جتنے فیس بک پہ فوٹوز ہیں, ویڈیوز ہیں, پوسٹس ہیں جتنے بھی, وہ سارے کے سارے کیا ہیں, ہائی لائٹس ہیں. پورے دن میں اچھا کیا ہوا تو ڈالتا نا, کہ برا ہو رہا, بیوی سے جھگڑا ہوا ڈالتا, بچے نہیں سن رہے ڈالتا, بھوک لگی اور کھانا نہیں وہ ڈالتا اس کے اوپر. نہیں, یوزلی آدمی کیا ڈالتا ہے اس کے اوپر, اپنی زندگی کا اچھا ہی ڈالتا نا. تو اب 50 لوگوں کے پوسٹ پڑھ رہا ہو اچھے 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 اچھے, تو اس کو کیا فیل ہو رہا ہے, سب اچھے اور میرے حال, میرے دن برے ہیں, اچھے دن کب آئیں گے. تو دیکھ رہا ہے کہ میرے دن کیا ہیں, برے چل رہے ہیں, میرے دوست احباب سب کے اچھے چل رہے ہیں. اس سے اس کے اندر دکھ پیدا ہوتا ہے. اجنبی ہوں, اور اجنبیوں کو بھی دیکھتا نا اس کے اوپر, فیس بک پہ سب آتے ہیں اس کے اوپر, دوست کے دوست کا دوست کا دوست, سب کے آتے ہیں اس کے اوپر, سارے فوٹوز دیکھ رہا ہے, اور وہ سب خوش اور موج مستی کر رہے ہیں, اور سب کا اچھا اچھا سب اس کے اوپر, کھانے پینے, کپڑے سے لے کے, پکنک سے لے کے, اور گاڑی موٹر سے لے کے سب آ رہا اس کے اوپر. اس کے دل میں کیا پیدا ہو رہا, میرے پاس کیا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی نگاہ اپنی کمیوں پر ہوتی ہے اور لوگوں کے پانے پر. گھر میں چپ چاپ اچھا بیٹھا رہتا, کھانا وانا کھا کے سو جاتا, تو یہ پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اس نے کیا کیا, ڈکار لینے کے بعد میں اس نے موبائل فون لیا, اس کی تلاوت شروع کیا, یہاں سے مصیبت شروع ہوئی. بیوی کو بولا بھی تھا کھانا اچھا لگ رہا ہے, لیکن جیسے اس نے دیکھا بریانی, جیسے اس نے دیکھا فلاں چیز, یہاں لگنے لگا کہ یہ کھا رہا, اور میں دال بھات, اگرچہ وہ اچھی ہے لیکن اس سے اچھی نہیں ہے. وہ اس کے کپڑے, اس کا لباس, اس کی موٹر گاڑی, فلانا کل بائک پہ ملا تھا, آج کار کے بازو فوٹو نکالا, وہ بھی کالا گوگل پہن کے, کار کے بازو ایسا کھڑا ہوا ہے. وہ بازو کا تو اس کی بھی نہیں رہتی, وہ اس کے ماموں سسرے کی ہے وہ. لیکن اس کے اندر ایسا ہوتا کہ کاش کہ میرا بھی ماموں سسرا ایسا ہوتا, میرے پاس بھی کوئی ایسا ہوتا ہے, کم سے کم چلانے کی توفیق نہ ملتی, کم سے کم فوٹو نکالنے کا موقع تو ملتا. محرومی کا احساس, محرومی کے احساس کا ایک نقصان غم ہے, دوسرا نقصان ناشکری. اس کو یاد رکھیے, محرومی کے احساس کا ایک آسپیکٹ کیا ہے, اس کا غم, دوسرا کیا ہے, اللہ کی ناشکری. کیونکہ لوگوں کو پایا ہوا اور اپنے کو کھویا ہوا جب آدمی دیکھتا ہے تو غم تو پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے جو جو دیا ہے اس سے نگاہ ہٹ کے جو جو نہیں دیا ہے اس پر ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کو سب ملا؟ کون ہے بتاؤ آپ, ایک نام, کوئی ایک نام ایسا بتاؤ.
نبیوں کا بھی نہیں دے سکتے آپ نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, آپ کو بیٹا, ہر ایک دنیا میں کچھ نہ کچھ کھویا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنایا ایسا ہے. یہاں کوئی سب کچھ پایا ہوا پیدا نہیں ہوتا, نہ سب کچھ پا کے مرتا. ہر ایک کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, ملا ہی نہیں, اور ہر ایک کا کچھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ملا لیکن گیا, نہیں ملا, کھویا میں نے اس کو. یہاں محرومی اور کھونا ہر ایک کے ساتھ ہے, کوئی آدمی ایکسیپشن اس میں نہیں ہے. لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا ہے. سوشل میڈیا اس کو دکھاتا ہے کہ سب کو مل رہا ہے, تیرے کو نہیں مل رہا, اور اس کی نگاہ ان نعمتوں سے ہٹ جاتی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہیں. کھانے پینے, لباس, موبائل فون, گاڑی موٹر, پکنک, اور دنیا کی شہرت, اور دنیا میں پروموشنز, اور یہ سب کچھ. لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا دین دیا, اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. وہ اپنے کالج کے دوستوں کو دیکھ رہا ہے, ہاں, رامو, شامو, وکی, چکی, سب کو دیکھ رہا ہے وہ کہ ان کی ترقیاں ہو گئی, اور اس کو دیکھ کے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی راستے کا کتا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے نعمت اللہ نے دی. ان کے پاس دین اسلام نہیں ہے, میرے پاس دین اسلام ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ان کے پاس قرآن نہیں ہے, اللہ نے مجھ کو قرآن دیا, اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. ان کے پاس کوئی رہنما نہیں, ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے پاس اسلام ہے. اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی نعمت پا کے بھی بولتا اللہ نے کیا دیا. شرم آنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, دنیا کی چیزیں نہیں دیا, یہ دنیا کی چیزیں آخرت میں کام آئیں گی. وہ موٹر لے کے تیرا دوست جائے گا سیدھا جنت میں, وہ جا رہا ہوں میں, جلدی جاتا جائے گا, وہ موٹر اس کو لے جائے گی. دنیا کی پروموشن اس کو قبر میں ترقی دلائے گی, جنت کے درجات اونچے ہوں گے اس سے. پیسوں کے ڈھیر پہ وہ سو کے فوٹو نکال رہا ہے پلنگ پہ پھیلا کے, ہاں, وہ اس کی قبر میں کام آئے گا, اس کے کفن کا بدل بن سکتا ہے اس کا. تجھ کو اللہ نے دین دیا, تجھ کو قرآن و سنت دیا, تجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا, اور اللہ تعالیٰ کو تو جانتا ہے, مانتا ہے, توحید تیرے پاس ہے. اب تو بول رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا کی سب سے ایکسپینسو چیز تیرے پاس ہے, توحید. سب سے مہنگی چیز, اس کے بغیر جنت نہیں ملتی. کتنی مہنگی ہوگی بھائی؟ جو جنت کے لیے ضروری ہے, جنت سے بڑھ کے کچھ ہے؟ اور توحید کے بغیر جنت نہیں, اسلام کے بغیر جنت نہیں, جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں اسلام پر ہی موت آنی چاہیے, مرنا نہیں مگر اسلام پہ. اسلام, توحید. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں جائے گا. اس سے مہنگی کوئی چیز ہو سکتی؟ راڈو گھڑی اس کے سامنے کچھ ہے؟ مرسیڈیز اس کے سامنے کچھ ہے؟ رولز رائس کچھ ہے کہ اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب یہی رہنے والا ہے, سب ختم ہونے والا ہے. یہ باقی رہے گا. واقعی قیمتی چیز وہ ہے جو باقی رہے. ختم ہونے والی چیز کیا قیمتی ہے؟ فنا ہونے والی چیز قیمتی ہے؟ واقعی قیمتی چیز وہ جو باقی رہے. توحید آخرت میں کام آئے گی, دین آخرت میں باقی رہے گا, کام آئے گا. اللہ کی جنت ملتی ہے اس پر. کبھی بیٹھ کے ہم شکر کرتے اللہ کا بہت احسان ہے بھائی, کچھ دیا نہیں دیا, اللہ نے اسلام دیا اپنے کو. دیکھو دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں, بڑے بڑے, ہاں, الیکشن میں پریزیڈنٹ بن رہے ملکوں کے, اسلام نہیں ان کے پاس. اگر مر گئے بتاؤ, اگر اسلام پہ نہیں مرے, توحید پہ نہیں مرے, ایمان پہ نہیں مرے, کیا فائدے کے؟ پریزیڈنٹ بھی کچھ کام کا نہیں. تو پریزیڈنٹ نہیں ہے لیکن تجھ کو بادشاہت ملے گی جنت میں اگر تو واقعی دین پر مرا تو. چاہے تو دنیا میں فقیر ہی کیوں نہ ہو, چاہے تیری جوتیاں پھٹی ہوئی کیوں نہ ہو, چاہے تیرے لباس میں پیوند کیوں نہ ہو,
لیکن تیرے پاس اگر دین ہے بہت ہم پائے ہوئے کی قدر نہیں کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہمارا دھیان ہی بھٹکا دیتا ہے. سوشل میڈیا ہمارا دھیان بھٹکاتا ہے اور ہم کو دکھی کرتا. کیا کیا نہیں ملا یاد دلا کے, کیونکہ دوسروں کو جو ملا ہم کو نہیں ملا, اور وہ یاد دلا کے ہم کو دکھی کرتا ہے, اور دکھی کر کے ایک دوسری مصیبت میں ڈال دیتا ہے, اللہ کی شکایت میں. اللہ کی شکایت نہیں کی جاتی ہے. رب العالمین نے جو کچھ دیا ہمارے لیے بہت ہے, اور ہم نے کچھ اس کے بدلے دیا تھا کیا؟ کاؤنٹر پہ جا کے جیسا پیسہ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو ملتا سینڈوچ. تو نے کیا دیا تھا اللہ کو جو اللہ تجھ کو دے؟ کچھ دیا تھا اس کے بدلے؟ اور اگر تو اپنی نیکیوں کو بولتا ہے میں نے اللہ کے لیے نیکیاں کیا, یہ کیا, تیری نیکیاں ہیں اس لائے پھٹے ہوئے نوٹ تیرے قبول کرے اللہ, اور تجھ کو پرفیکٹ نعمتیں دیں, آنکھ بے عیب دی, کان دیے, زبان دی, جسم دیا, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, انگلیاں دی, جوڑ دیے, جلد دی, دل دیا دھڑکنے والا, پھیپڑے دیے, آنتیں دی, پیشاب پاخانے کا راستہ تیرے لیے بنایا, حلق سے اتر کے نیچے جائے, پیٹ میں جائے, تیری پیاس بجھائے, اس کے بعد پیشاب کے راستے سے آسانی سے نکل جائے, کھانا کھائے, غذا لذت زبان محسوس کرے, قوت بنے جسم کے لیے, اور اس کے بعد گندگی باہر نکل جائے آسانی کے ساتھ میں, کوئی پریشانی نہیں, منٹوں میں کام آسانی سے نکل گیا, ختم. یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ نہ ہو تو خرچہ نہیں آتا, اور خرچہ کر کے بھی حل نہیں ہوتا, پھر نعمت نہیں ہے. ہم اتنی ساری نعمتیں ہیں, ان کو ہم ان پہ دھیان نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ آبویسلی مل گیا وہ. کچھ محنت کر کے ملا نا تو سمجھ میں آتا کہ اس کی قدر رہتی ہے. ایسے ہی مل جاتا جب بغیر محنت کے تو قدر بھی نہیں ہوتی اس کی. اللہ نے اتنی ساری وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے تم کو سب کچھ دے رکھا ہے جو تم اللہ سے مانگو, اپنی زبان سے مانگا یا اپنے حال سے مانگا, سب کچھ اللہ نے دے دیا تم کو. دنیا میں انسان کی ضرورت کا سب کچھ ہے, چاہت کے حساب سے سب کچھ نہیں ہے, ضرورت کے حساب سے سب کچھ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. یقیناً انسان بڑا ظالم ہے, ناشکرا ہے. ظالم ہے, اللہ کی نعمتیں لیتا ہے, تعریف کسی اور کی کرتا ہے, کبھی بتوں کی, کبھی قبروں کی, کبھی ستاروں کی, ستارے میرے صحیح جگہ پہ آ گئے اس لیے میں سکسیسفل ہو گیا, کبھی انگوٹھیوں کی, کبھی اپنی صلاحیتوں کی, کبھی کسی وسیلے کی, کبھی کسی اور کی. اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتا, کریڈٹ کسی نہ کسی اور کو دے دیتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. انسان بڑا ظالم ہے, ناشکرا ہے. ناشکرا ہے, شکر نہیں کرتا اللہ کا. اللہ نے دیا, اپنی نفی کر کے نہیں بولتا کبھی میں تو کچھ بھی نہیں, بھائی اللہ نے کیا. ظالم ہے, کسی اور کے آگے ماتھا جھکاتا ہے, لیتا اللہ سے, جا کے درگاہ پہ چادر چڑھاتا, بابا نے دیا. ناشکرا, لظلوم کفار. کفار ناشکرا. سوشل میڈیا ہم کو اتنا برا بناتا ہے, ناشکرا. شکر گزاری نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کی زندگی میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں, پانے والوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے کھوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. عجیب بات یہ ہے, کمپنی کا مالک اور کمپنی کا چپراسی. چپراسی دیکھتا ہے مالک دیکھو ہوٹل میں کھا رہا, 5 اسٹار ہوٹل میں کھا رہا, اور میں چپراسی اس کا, میں ڈرائیور, میں باہر ہی کھا رہا ہوں ٹفن میں سے, بیوی نے بھیجی ہے جیسا تیسا جلدی میں بنا کے, تو باہر بیٹھ کے میں کھا رہا ہوں, اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں گھر کا کھانا. اور یہ دیکھو 5 اسٹار ہوٹل میں لفٹ میں دیکھو اوپر جاتا دکھ رہا کانچ میں سے. لیکن وہ اوپر جاتا اور وہ کھاتا اور نیچے آ کے سوچتا کیا کھایا تو آج؟ صاحب میں یہ کھایا, گوشت کھایا, دال کھایا, روٹی کھایا, فلانی چیز کھایا. وہ دل میں سوچتا کیا خوش قسمت ہے, میں نہ گھی کا کھا سکتا ہوں, نہ تیل کا کھا سکتا ہوں, نہ میں نمک کا کھا سکتا ہوں, نہ میں شکر کا کھا سکتا ہوں, گھاس کی طرح کھا رہا ہوں کھانا. ہوٹل میں گیا لیکن کھایا کیا؟ ابلا ہوا چاول,
اور بغیر نمک کی اور بغیر اس کی گھی کی دال، بس اتنا ہی کھا سکتا میں. وہ اس کو دیکھ کے رشک کر رہا ہے اور یہ اس کو دیکھ کے رشک کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھے کیا زبردست جگہ پر تو ہے. لیکن یہ بھی اپنی زندگی میں پریشان، وہ بھی اپنی زندگی میں پریشان. جو ملا ہوا ہے وہ اگر سوچتا کہ بھائی کم سے کم یہ دیکھو یہ نمک بھی نہیں کھا سکتا، میں تو نمک کھاؤں، میں تو چھڑک کے کھاتا ہوں نمک، اور تھوڑا بھی اصلی گھی بھی گاؤں کا آیا ہے سسرال سے، اس کے میکے سے، تو وہ بھی ڈال کے دیے اس نے، تو الگ سے ڈال کے کھاؤ اچھا روٹی میں ملا کے، تو کوئی فکر نہیں مجھ کو. چاہے تو ایسا دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ گھی کو ترس رہا ہے. وہ کیسا کھاتا معلوم؟ اس کے پاس اسپرے کرنے کے لیے روٹی کے اوپر اسپرے کرتا ہے وہ تیل اور پھر کھاتا ہے. نہیں معلوم ہے آپ کو؟ کئی لوگ کرتے ہیں ایسا، لگا نہیں سکتے اوپر سے اسپرے کرتے وہ لوگ. نہیں کھا سکتے وہ گھی، نہیں کھا سکتے شکر، نہیں کھا سکتے نمک، بچا کے ان کو کیسا قید خانے میں جینا پڑتا ان کو، کیونکہ اتنی ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں، دل کی بیماری، شوگر اور اس کے بی پی اور نہ جانے کیا کیا. جبکہ وہ کمپنی کا مالک ہے، نہیں کھا سکتا. ہے کون بولا؟ ڈاکٹر نہیں کھانے کا. میں کھاؤں گا نہیں، پھر جاؤں گا. کھاؤں گا تو کھاؤ تو جاؤ. ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، شوگر اتنی بڑھ سکتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے پڑیں گے، زخم ہو جائے گا، بھرے گا نہیں. بی پی بڑھ گیا تمہارا، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، بستر پہ پڑو گے ایسے ہی، ہلو گے بھی نہیں. پھر آدمی ڈرتا ہے. مطلب سب پیسہ ہے اس کے پاس لیکن انجوائے نہیں کر سکتا وہ. اور یہ ڈرائیور، چپراسی، مزدور اس کو دیکھ کے للچا رہا. ارے بھائی کیسی زندگی ہے اس کی، ذرا تو یہ بھی تو دیکھ. وہ ہے اس کے پاس، کھا نہیں سکتا وہ. یعنی اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی انسان کو؟ نہیں ہے، نہیں کھا سکتا، یہ بھی تکلیف ہے اور نہیں کھا سکتا، یہ تکلیف نہیں ہے؟ بتائیے، یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ سب ہے میرے پاس لیکن میں نہیں کھا سکتا اس کو، میں نہیں کر سکتا اس کو. تو یہ ہم اپنی زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی نعمتوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے دکھی ہوتے ہیں اور ناشکری زندگی میں آتی ہے. عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صاحبۃ الاغنیاء فلم ار احدا اکثر ہما منی. میں مالداروں کے ساتھ رہا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھ سے زیادہ کوئی فکر والا نہیں ہے. انگزائٹی، ٹینشن مجھ کو زیادہ ہونے لگا ان کے ساتھ رہ کر. کیوں؟ ارا دابۃ خیرا من دابتی، میں دیکھتا تھا ان کے پاس مجھ سے اچھی سواری ہے. وثوبا خیرا من ثوبی، ان کے کپڑوں کو دیکھتا، اپنے کپڑوں کو دیکھتا تو محسوس ہوتا ان کے کپڑے مجھ سے اچھے ہیں، میرے خراب. وصحبت الفقراء فاسترحت، جب میں غریبوں کے ساتھ میں رہنے لگا تو مجھے کیا ہوا؟ مجھے راحت نصیب ہوئی. میں دیکھتا میرے پاس ٹھیک ہے کپڑے ان کے پھٹے ہوئے، میرے پاس پھٹے ہوئے جوتے، ان کے پاس مجھ سے زیادہ پھٹے ہوئے جوتے ہی نہیں، ایک ہے دوسرا ڈھونڈ رہا ہو، انتظار میں کہیں مل جائے گا، اور ایک نیلا ایک پیلا جوتے، ایسا بھی پہننے والے دنیا میں ہیں. میں تو کم سے کم اپنی پلیٹ میں کھا رہا ہوں، دوسرا راستے پر کھڑا ہو کے کسی کے پھینکے ہوئے برگر کو اٹھا کے کھا رہا ہے نا. ایسا ایسے بھی لوگ ہیں جو کچرے میں پڑا ہوا ہے، آ کے ڈھونڈ رہا ہے، کچھ کسی نے پھینک تو نہیں دیا، اور اس میں سے نکال کے اس کو جھٹک کے کھا رہا اور دوسروں کو دکھا رہا ہے تیرے کو نہیں ملا مجھ کو ملا. چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پھینکی ہوئی چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. اللہ نے ہم کو دیا، عزت کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس پہ شکر نہیں ہے. ہم کو کیا تکلیف ہے معلوم؟ ہمارے پاس چاول ہے، ہمارے پاس روٹی ہے، ہمارے پاس سالن ہے، لیکن بس ہمارے پاس اچار نہیں ہے. کاش کے اچار ہوتا ہمارے پاس. یہ ہمارا پرابلم ہے. تو زندگی میں ہم دوسروں کا اچار دیکھ کر اپنی روٹی، اپنے چاول اور اپنی سالن کی ناقدری کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیا اللہ نے، خالی اچار نہیں دیا اللہ نے، اس لیے ہم شکایت کرنے لگ جاتے اللہ کی. یہ کیوں پیدا ہوتا؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس صحت ہے، ہم یہ دیکھتے کہ فلانا دیکھو سفر پہ گیا، پکنک پہ گیا ہے، بنجی جمپنگ کر رہا ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے،
صحت ہے میرے پاس، اس کے پاس نہیں ہے. میرے پاس جو کچھ ہے اس کو نہیں دیکھتا میں کیا دیکھتا ہوں؟ اس کے پاس یہ پکنک پہ جا رہا، وہ کھا رہا، وہ گاڑی لے رہا، وہ کمپنی اس کی پروموشن ہوئی اور اس کا یہ ہوا. لیکن میں اپنی نعمتوں پر خوش ہونے کی بجائے سارے لوگوں کی نعمتیں دیکھتا ہوں اور مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ ایسا آدمی زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے جو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھے، کیونکہ ہر نعمت والے سے اوپر والا نعمت ہے. ہر بادشاہ سے بڑا بادشاہ ہے، ہر بادشاہ سے اوپر ایک بادشاہ ہے جس کے خزانے اس سے زیادہ ہیں. اور ہر چیز سب کو ملے ایسا ہے نہیں ہے. تو یہ ترمذی کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو پائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اپنے کھوئے ہوئے کا احساس اس کو ہوتا ہے. لیکن جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو آلریڈی کھوئے ہوئے ہیں تو اپنے پاس جو ہے اس پر شکر پیدا ہوتا ہے. محروم کو دیکھنے سے شکر پیدا ہوتا ہے اور پائے ہوئے کو دیکھنے سے شکایت پیدا ہوتی ہے. سعید بن عامر کہتے ہیں جاء رجل الى یونس ابن عبید یشکو ضیق حالہ. یونس ابن عبید کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، بہت برے حال چل رہے ہیں، شکایت کرنے لگا. فقال له یونس ایسرک ببصرک ھذا الذی تبصر به 100,000 درہم. یہ جو آنکھیں نا تیری 1,00,000 درہم کے بدلے تو دے سکتا ہے؟ مطلب تجھ کو آنکھیں نہ ملیں اور 1,00,000 درہم مل جائیں، چلے گا؟ قال لا. کیا بولا اس نے؟ نہیں. کوئی بھی کامن سینس ہے، کوئی بھی آدمی بولے گا ہاں کہ تجھ کو آنکھیں نہ ملیں اور 1,00,000 درہم مل جائیں، چلے گا؟ نہیں. قال فبیدیک 100,000 درہم، ہاتھوں کے بدلے 1,00,000 درہم مل جائیں، چلے گا؟ قال الرجل لا، کہا نہیں. قال فبرجلیک، دونوں پاؤں، اس کے بدلے 1,00,000 درہم، چلے گا؟ ملے گا تو؟ قال الرجل لا. قال فذکرہ نعم اللہ علیہ. ایک 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 کر کے انہوں نے اللہ کی کئی نعمتیں اس کے سامنے گنوائیں. اس کے بدلے 1,00,000 درہم، اس کے بدلے 1,00,000 درہم، اس کے بدلے 1,00,000 درہم. ٹوٹل کتنا ہوا نا؟ زیادہ ہو گیا. آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، جوڑ اور سب کچھ گنا کے کتنا ہو جاتا ہو؟ لاکھوں کے اوپر کروڑوں تک چل جاتا. انہوں نے کہا فقال یونس ارى عندك ما بين مئات الالاف وانت تشكو الحاجة. تیرے پاس کروڑوں کی نعمتیں ہیں، آلریڈی تجھ کو ملی ہوئی ہیں، اور تو شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو شکایت کر رہا ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں. اتنے اچھے حالات تیرے پاس ہے، تیرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ ہیں، چلنے دوڑنے کے لیے پاؤں ہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے اور یہ ملینز میں ہیں. تم ملینئر ہے اللہ کے بندے اور تو بولتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اس کے پاس آنکھیں نہ ہوں، کیا دیکھے گا وہ؟ کوئی آدمی اس کے پاس دنیا کا پیسہ ہو لیکن چلنے کے لیے پاؤں نہ ہو. ایک آدمی جس کے سامنے پورا دسترخوان پھیلا کے رکھا گیا ہو، ساری دنیا کی نعمتیں، ہاں کھانے ہر قسم کے ہوں لیکن ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، کھائے گا کیسا وہ؟ بتائیے. وہ اس کو چاہیے یا یہ چاہیے؟ ایک آدھ ٹائم کا کھانا نہیں بھی ملا تو چلے گا، ہاتھ تو ہے نا اپنے بھائی. لیکن جو ملا ہوا ہے آدمی کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. جو نہیں ملا ہوا ہے بعض اوقات وہ بہت چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے، آدمی اسی میں کھویا رہتا ہے اور اس کی مینٹالٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے اللہ نے کیا دیا اپنے کو؟ اسلام لائے تو اچھا خاصا میں دین لانے سے پہلے، دین سے پہلے اچھے حالات میں تھا، اسلام پہ دین پہ آنے کے بعد تو اور بھی حالات خراب ہوئے. اللہ نے کہیں کو کیا ایسا؟ نعوذ باللہ. اللہ نے اچھا نہیں کیا. کیسوں کو دیا اللہ نے اور مجھ کو نہیں دیا ہے. بدکار لوگوں کو دیا لیکن مجھ کو نہیں دیا ہے. شکایت سے نہ حالت ٹلتی ہے مصیبت اور نہ اللہ راضی ہوتا ہے. شکایت سے کیا ہوتا؟ برے حالات جاتے، شکایت کیا چلو اچھا حالات ہے، ہوتا نہیں. شکایت سے مصیبت تو نہیں ہٹتی ہے لیکن اجر ضائع ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے. شکایت سے
نہ مصیبت ہٹتی ہے نہ حالات بدلتے ہیں، بلکہ اجر ضائع ہو جاتا ہے صبر کا، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو کس کے حالات بدلے گا؟ نہیں۔ اور اگر بدل بھی دے اللہ ناراض ہو تو ان حالات کا بدلنا بھی کیا فائدے کا؟ بھئی غریب آدمی امیر بن جائے اور اللہ ناراض ہو جائے، لے کامیاب ہیں؟ شکایت کیا اللہ نے مجھ کو غریب بنایا، ایسا کیا فائدے کا اسلام؟ نعوذ باللہ، کفر میں چلا گیا۔ اللہ نے کہا دنیا چاہیے، لے، اسلام چھین لیا اور دنیا دے دی اس کو، لے دنیا کے خزانے لے، لیکن اللہ نہیں ملے گا اس کو، آخرت میں جنت نہیں ملے گی اس کو۔ کیا پایا اس نے؟ دین چھن گیا اس سے اور دنیا مل گئی اس سے، کیا فائدہ؟ دنیا مل کے فائدہ کیا ہے؟ دین سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ تب معلوم پڑے گا جب جہنم سے ایمان والوں کو نکال لیا جائے گا۔ مشرکین ایمان والے جب گناہوں کی وجہ سے پاپی لوگ جائیں گے، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، کسی پہ ظلم کیا تھا، گناہ کیے تھے اس نے، توحید والا تھا، مسلمان تھا، لیکن گناہ تھے، گیا جہنم میں۔ لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والے مشرک اس سے کہیں گے کیا فائدہ تیری توحید کا؟ لا الہ الا اللہ بولتا تھا، کیا فائدہ اس کا؟ دیکھ تو بھی جہنم میں آیا نا ہمارے ساتھ۔ اس کو تانا دیں گے، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، ان سارے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جو توحید والے تھے، اسلام پہ مرے۔ اس وقت میں مشرکین دیکھیں گے کہ سب کو نکال لیا، ہم رہ گئے۔ اس وقت کہیں گے کاش کہ ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا کہ ہم کو نکالا جاتا۔ ان کو کیوں نکالا گیا؟ گناہ کی وجہ سے آئے پر نکلے نا، ہم نہیں نکل سکتے، ہم آئے اب ہم نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا ایسا جب کفر کرنے والے تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہمارے پاس اسلام ہوتا، ہم کو بھی ان کی طرح نکالا جاتا، ہم ہمیشہ کے لیے ادھر پھنس گئے نا جہنم میں، اب نہیں نکل سکتے یہاں سے، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ لیکن دیکھو یہ لوگ نکل گئے۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے پاس گناہ گار ہی صحیح لیکن ایمان والے ہوتے، اسلام والے ہوتے تو ہم کو جہنم سے نکالا جاتا۔ ہم نے کبھی بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ تو نے کچھ دیا نہیں دیا، بہت دیا تو نے، اسلام دیا، بہت بڑا احسان ہے اللہ تیرا، دنیا میں کتنوں کو نہیں دیا تو نے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے گئے، کروڑ پتی ہیں جن کے لسٹ میں نام آ رہے دنیا کے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ گئے، ان کے پاس اسلام نہیں تھا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ جن کی دنیا جن کو دیکھ کے حسرت کرتی ہے، فلم سٹار، راک سٹار، سپورٹس مین، بڑے بڑے فیمس لوگ، اسلام ان کو نہیں دیا، اللہ تو نے مجھ کو دیا۔ کیا ایسا میرے اندر ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے۔ گلی کے لوگ بھی مجھ کو پوچھتے نہیں، کتنے لوگ سلام کرتے، کتنے نہیں بھی کرتے، بازو سے گزرا تو میری کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تو نے مجھ کو اسلام دیا، کیا ایسا میرے اندر ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے تو نے مجھ کو دیا، اتنے بڑوں بڑوں کو نہیں دیا تو نے۔ کبھی بیٹھ کے بولے دعاؤں میں، کبھی احسان مانے اللہ کا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ تو سوشل میڈیا، دنیا کی گری پڑی چیزوں کی وجہ سے ہم کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں احساس کمتری کا شکار بناتا ہے اور شکایت تک لے جاتا ہے، ناقدری تک لے جاتا ہے جو دے چکا اللہ ہم کو نعمت۔ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بڑی ہیں، اور جو نہیں دیا کوئی بات نہیں، اس کے بغیر مر جاتے کہ ہم لوگ نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی پا کے بھی اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے، بڑی چیز پا کے چھوٹی چیزوں کی محرومی کی وجہ سے اللہ کا گناہ گار بنتا ہے اور اللہ کا شکایت کرنے والا بنتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم کو ہمارے دین کو ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سوشل میڈیا استعمال مت کرو، لیکن جب بھی آپ کسی کی ترقی، کسی کی چیزیں، کسی کے پائے ہوئے کو دیکھیں، مالداروں کو، اس کو دنیا کے کامیاب لوگوں کو، آپ یاد رکھیں اللہ نے اسلام دیا بھائی، بہت اپنے کو بڑی چیز ہے یہ، باقی ملا نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ کتنے لوگ ایسے جن کو نہیں ملا، اور بہت کچھ مجھ کو ملا، ان کو بھی نہیں ملا ہے،
تو ہم برابر ہے اس میں نہیں ملنے میں. اس کو کچھ نہیں ملا, مجھ کو کچھ نہیں ملا, اوکے, سب ایسی دنیا میں ہم سب برابر ہیں اس میں محروم ہونے کے اعتبار سے. لیکن میرے کو ایک چیز ایسی ملی جو بہتوں کو نہیں ملی, وہ کیا ہے؟ اسلام. ہاں, اگر میں کامیاب اسی وقت ہوں گا جب اسلام پہ مروں. مل جانا اصل نہیں ہے, اس کو گھر تک لانا اصل ہے. ہاں, ایک آدمی ہے, اس کو قیمتی چیز کسی نے دے دی اور وہ گھر کو لانے سے محروم رہا, راستے میں چوری کر لی کسی نے, اس سے لٹیرے نے لے کے بھاگ گیا. کیا فائدہ؟ ملنا اصل نہیں ہے, گھر تک لانا اصل ہے اس کو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. مرنے تک اسلام کی اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا, یہ کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دین اسلام کی قدر کرنے والا بنائیں, اور سوشل میڈیا کے استعمال میں اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم کہیں اس کے چکر میں آ کے اللہ کے مجرم, اللہ کے ناشکرے نہ بن جائیں. تو اخلاص پر اثر اندازی اور اسی طرح سے شکر گزاری کی بربادی, یہ دو بڑے نقصان سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوتے ہیں. مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.